کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا. یہ اتنی بڑی حماقت, اتنی بڑی بیوقوفی. لیکن یہ چیز چونکہ نارمل ہو گئی ہے, کامن ہو گئی ہے, اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے. حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار. یعنی اس سے زیادہ ایب نارملٹی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ نے ایک فرضی چیز گڑ لی, آنکھ بھی خود بخود بنی ہے ایوالو ہو کے. عجیب بات ہے یار. کہہ رہے ہیں سیل بنا, پھر یوں ہوا, پھر ابے بھائی یہ مان لینا آسان ہے کوئی خدا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے, جو سب کچھ کر رہا ہے. یہ نہیں مان کے دے رہے, اتنی آسان بات. پھر فرضی چیزیں گھڑے جا رہے ہیں, پہلے ایسا ہوا تھا, پھر ایسا ہوا تھا, پھر یہ ہوا, پھر یوں ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, ہوتے ہوتے غفار بھائی بن گئے. بس کرو یار, ایب نارملٹی کی کیا ہے یہ, بولو, انتہا ہے. اللہ کے انکار کی اتنی اللہ سے دشمنی ہے کہ اللہ نہیں ماننا میں نے. بھائی نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ بول لو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ آسان ہے. دیکھو ایک جنگل میں آپ لیٹے ہوئے ہو, کوئی دور دور تک کھانا پانی پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو. آپ کی آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے, سالن رکھا ہوا ہے, پیڑ بھر کے منڈ دیا آپ نے. پھر آپ سوئے, آنکھ لگ گئی آپ کی, تھوڑا اٹھے, پانی رکھا ہوا ہے. بڑا مزہ آیا یار, میں تو بھوک سے مر جاتا, مجھے کھانا بھی مل گیا اور مجھے پانی بھی. پھر آپ کی آنکھ لگ گئی, گٹکے کی عادت تھی آپ کو, آنکھ کھلی. اب کراچی کی مثال نہیں دوں گا نا میں ٹورنٹو آ کے, یہ تھوڑی کہ ایک دن میں بھول جاؤں کراچی. جیسے ہی آنکھ کھلی, سڑا ہوا گٹکا رکھا ہوا ہے, کیونکہ گٹکا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. اللہ بچائے یار اس عذاب سے. تو گٹکا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, وقت پہ ساری ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری. اب آپ اٹھے, آپ میں تھوڑی سی غیرت تھی اس وقت, آپ نے کہا یار یہ کون ہے یار, یہ پتہ نہیں کون ہے, مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں گا, میں تو یہاں مر جاتا. کوئی ہے یار جو وقت پہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, کھانے کے وقت کھانا دے دیتا ہے, پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے, کوئی تو ہے. لیکن اتفاق سے آپ نے سائنس کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لی تھی. آپ تھے کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر, آپ مارکیٹ میں نئی نئی تھیوریز لانے کے ماسٹر تھے. بجائے اس کے کہ اس کو تلاش کرتے, نہیں ملتا تو کہتے اللہ جو بھی ہے تو اس کا بھلا کر, زندگی میں کبھی ملا تو اس کو میں گلے ملوں گا, اس کے ہاتھ چوموں گا اور اس سے کہوں گا یار تیری کوئی ضرورت ہو تو بتا, میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, جو ضرورت ہو مجھے بتانا. تو یہی جذبات ہوں گے نا آپ کے. آپ کہو یار چونکہ نظر نہیں آ رہا, اب نظر آ نہیں رہا ہے, سائنس جو ہے نا, سائنس. میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا مولویوں کا, تو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا, یہ دیسی لوگ ان کو کیا پتا. اور بھائی کھوپڑی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے. کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیا خیال ہے, دماغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا, دیسی لبرل, یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا, ڈاروین کی تھیوری کیا تھی, کتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے, کتنے تجربوں کے بعد نکھر کے ایک تھیوری سامنے آئی ہے کہ پہلے یوں ہوا تھا, پھر بندر بنا تھا, پھر بیٹھتا رہا وہ بندر, کرسیوں پہ بیٹھنا سیکھا, تو آہستہ آہستہ اس کی دم مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. میں کہتا ہوں بھائی میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, دم ایک دم سے کیوں شارٹ ہوئی. پہلے ایسی نسل کے بندر ہونے چاہیے جن کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو, پھر لاکھوں ایسے بندر ہونے چاہیے جن کی یعنی 25% دم باقی رہ گئی ہو. یہ کیا بات ہے, یا تو اتنی بڑی دم والے بندر ملیں گے یا دم لیس. ایک دم مارکیٹ سے تو ایسے چینی شارٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں, جیسے تم نے دمیں غائب کی ہیں. یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں, انہوں نے شارٹ کی ہے. یہ نہیں, یہ ماننے والی باتیں میرے بھائی نہیں ہیں. دیکھو اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی چیز ثابت تو کرو پہلے. ہوائی باتوں پہ تھوڑی نظریات کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے, کوئی چیز ثابت تو کرو نا. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, کہہ سکتا ہے اسلام؟ بھائی یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں. اگر اگینسٹ ہوتے تو اللہ قرآن میں کائنات میں ہمیں غور کرنے کا حکم نہ دیتا. اللہ جیسے دنیا کے جتنے مذاہب میں آپ کو غور کرنے سے روکتے ہیں, وہ
بلکہ کہتے ہیں بس وہ جو بڑوں نے کہہ دیا مان لو. یہ واحد اسلام ہے جو بار بار کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اسلام ہے عقل والوں کے لیے, بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. یہ تبھی تو پیر پرستی نہیں ہے اسلام میں, کہ پیر بھی تمہارے طرح کا انسان ہے, وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. وہ میں سناتا رہتا ہوں نا, مجھے مزہ بہت آتا ہے یہ واقعہ سنانے میں. وہ ایک صاحب تھے, ان کو فالج ہوا, میرے پاس آئے, وہ آئے بھی کدھر دیکھو, کہہ رہے میں علاج کرا کے تھک گیا ہوں, مجھے پتا چلا ہے قبر میں فلاں بزرگ کی خبر ہے, وہ ان کی قبر پہ جاؤ تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ جو قبر میں جو بزرگ ہے نا آپ کے, میں نے کہا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا نا, وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں ڈالا ہے. تو illogical بات کرتے ہو یار, اسلام illogical بات تھوڑی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ باتیں تو اسلام نے بڑی عجیب سی کی ہیں, قبر کا عذاب ہوگا ہمیں تو نظر نہیں آتا, اور جنت ہوگی اور فرشتے ہوں گے اور حوریں ہوں گی. یہ تو عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ عقل سے بالا تر ہے. عقل سے بالا تر ہونا الگ چیز ہے, عقل کے خلاف ہونا الگ, کیونکہ موت کے بعد تھوڑی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے نا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے. تو اب کیا وہ جو بندہ تھا اس کو ڈاکٹر صاحب, آپ سن رہے ہیں نا کراچی کے ڈاکٹر صاحب بڑے سائنس میں ماہر ہوتے ہیں, یہ لوگ ڈارون کی تھیوری کو بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کا کیا نظریہ ہے, لیکن بھائی ہماری عقل میں نہیں آتا, ہم نہیں مان سکتے اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. پھینکیں ضرور اتنی جتنی لپیٹی جا سکے. پھر میں یہاں وہ واقعہ سناتا ہوں, لطیفہ سناتا ہوں. وہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑے کا, 500 سال تک گھوڑا دوڑتا, وہ استبل ختم نہیں ہوتا. تیرے دادا کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ سیٹ کرتی, اتنی لمبی لاٹھی تھی. اس نے کہا وہ کمبخت, وہ تیرے دادا وہ لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ کہنے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. جب مقابلہ پھینکنے کا ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. تو اب دیکھو وہ جو تھے نا, وہ کھانا آ گیا, پانی آ گیا. اب وہ تھا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر, سائنس کو مانتا ہے, وہ بغیر دیکھی چیزوں پہ یقین نہیں کرتا. سائنس کہتی ہے مشاہدہ, پیغمبروں کو نہیں مانتی سائنس وحی کو نہیں مانتی. سائنس مشاہدے پر مبنی, جو بات ہوگی جو تجربے سے ثابت ہوگی ہم اس کو مانیں گے, ادروائز نہیں مانیں گے ہم. اس کائنات میں کوئی کام لاجک کے بغیر نہیں ہوتا, تو خدا کے ہونے کی کوئی لاجک نہیں ہے, ہم کیوں مانیں خدا کو؟ ہاں لیب میں وہ پروو ہو جائے تو مان لیں گے ہم. تو کوئی ماننا ہے, کسی نے ماننا ہے تو مان لے, نہیں ماننا تو سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش. تو وہ جو تھا نا, جس کے پاس کھانا بھی مل جاتا, پانی بھی ملتا, وہ بڑا سائنسدان تھا. اس نے کہا میں ایسا جاہل نہیں ہوں, مولوی نہیں ہوں, کہ مدرسوں کا فارغ نہیں ہوں, میں دیکھوں گا کوئی رکھنے والا نظر نہیں آ رہا تو میں اب تحقیق کروں گا. پھر اس نے لایا مارکیٹ میں نا کہ ایکچولی ہوتا ایسے کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ٹیمپریچر ہمارا اوپر نیچے ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو نہیں کر رہا نا, تو وہ پھینک رہا ہے نا, وہ کیا پھینکتا ہے. پھر وہ وہاں سے آلو گرے تھے ڈشن کر کے, ایک پلیٹ آئی تھی ڈشن کر کے. اب اس کے پاس کروڑوں سال نہیں ہے, تو وہ تھیوری لانے میں اس کو ٹائم لگے گا. سائنسدانوں نے دیکھا ہے تو کروڑوں سال سے کائنات بنی ہوئی ہے, تو کروڑوں سال میں ایسا اتفاق انہوں نے کر کے دکھا دیا. بھائی نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو جس وقت چاہیے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہو. یہ کسی کریٹر کے بغیر, کسی کام کرنے والے کے بغیر, کسی دماغ کے بغیر یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب کھانا چاہیے؟ فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب پانی چاہیے؟ یہ عجیب بات ہے. ایک معمولی سا قطرہ منی کا وہ ماں کی پیٹ میں جاتا ہے, فطرت کو یہ پتا چل گیا کہ جب ماں روٹی کھائے گی تو اس روٹی سے بچے کا اسٹرکچر بنے گا, دل بھی بنے گا, دماغ بھی بنے گا, اور اس کے گردے بھی بنیں گے, اور اس کی کلیجی بنے گی, اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا. بنتے 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 جیسے ہی دنیا میں آنے کا ٹائم ہوا, فوراً اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. بھائی یہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی ضرورت دودھ ہے, تو نیچر فوراً کیا پیدا کر رہی ہے؟ دودھ. پیغمبروں نے بتایا یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ وہ ذات جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا, یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, اے انسان تو ایسے ہی نہیں پیدا ہو گیا, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی, ہمیں 2 آنکھوں کی ضرورت تھی, ایک آنکھ سے ہمارا گزارا نہیں تھا, بنی 2 آنکھیں. اتفاق ایسا کر سکتی ہے کہ ضرورت 2 کی ہو,
اور اتفاق سے 2 ہی لگ جائیں. حسن اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اتفاق سے آنکھیں پھوٹتی تو ہیں میرے بھائی, بنتی نہیں ہے. پتھر کسی کو مار رہے تھے, اتفاق سے آپ کو لگ گیا, ختم. یہ اتفاق کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا کہ اتفاق ایسا, حسن اتفاق سے آپ کی 2 آنکھیں ابھر کے کھوپڑی میں نکل آئی, جا کے نکلی بھی کھوپڑی میں ہی, اور اسی کھوپڑی میں نکلی جہاں دماغ ہے, کیونکہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے, دیکھتا ہمارا دماغ ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو بتانا کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. سوچتا کون ہے؟ دماغ. سوچتا کون ہے؟ سنتا بھی ہمارے کان ہے, چکھتے بھی, سنتے بھی ہمارا دماغ ہے, کان نہیں سنتے. کان ایک انسٹرومنٹ ہے, آلہ ہے دماغ کو سنوانے کا. ایک کھوپڑی بنا کے زبان بھی لگا دی جو دماغ کو بتائے گی یہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, ٹھنڈا ہے, کیا ہے, وہی زبان. ناک لگا دی جو دماغ کے آلات ہیں مختلف. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ, اس دماغ کو سمجھنا اب تک ناممکن ہے کہ یہ. اور ایک ماہر سے میں نے سنا, وہ کہنے لگے دماغ کو کمپلیٹلی سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے, کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہے نہیں. کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا نا. یہ دماغ ناکافی ہے. اس دماغ کو زیادہ پیچیدہ باتیں ہو گئی, میرا خیال ہے آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کرنے آئے ہو مفتی صاحب. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کیا ہے؟ ناکافی ہے. یہ عاجز ہے اپنے آپ کو سمجھنے سے. کہہ رہے بھائی میں اتنا عجیب و غریب ہوں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا ہوں. اتنی عجیب و غریب مخلوق خود سے بن گئی, اور اس سے کم درجے کی چیزیں بننے میں بنانے والے کی محتاج. مجھے بتاؤ, روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا انسان زیادہ عجیب ہے؟ روبوٹ بے جان ہے, وہ انسان جیسا اب تک نہیں ہے. کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے کروڑوں کھربوں سال میں؟ تو روح کیسے پڑ گئی جسم میں, باڈی کیسے بن گئی, یہ اتنے زبردست جوائنٹ کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان خدائی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا, آسمانی تعلیمات کو, وحی کو, اللہ کی باتوں کو فالو نہیں کرتا, تو وہ کبھی بھی نیچر اور فطرت کے راستے پر نہیں آ سکتا. امپاسبل. وہ ٹھوکریں کھائے گا ساری زندگی.